یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک پرجوش نوجوان، خوبصورت نوجوان، اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دی تھی ظاہری طور پر بھی، اور باطنی طور پہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ خوبصورت تھے۔ مال و دولت کی کمی نہیں تھی ان کے گھر کے اندر، بڑے ناز و نعمت کے اندر پلے ہوئے بیٹے تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ بہت عمدہ لباس، باریک لباس، ریشم جیسے چمکدار کپڑا اپنے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ خود ان کو سجاتی تھی، ان کے بالوں کو سنوارتی تھی، ان کے چہروں کو سنوارتی تھی، ان کے جسم کے اوپر کپڑا پہناتی تھی۔ بے انتہا والدین اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ مکہ کے اندر خوشبودار عطر جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا عطر استعمال کیا کرتے تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ وہ عطر لگا کر جب گلی سے گزرتے تھے تو عورتیں گھروں سے جھانک جھانک کر کے، دروازے سے جھانک جھانک کر کے دیکھا کرتی تھی ان کی خوبصورتی کو، ان کے پہننے اوڑھنے کو۔ پوری جو گلی ہوتی تھی، جس گلی سے گزرتے تھے، پوری گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، اور مہنگے مہنگے کپڑے ان کے والد 200 درہم کے لباس ان کو پہنایا کرتے تھے۔ 200 درہم، آج کے زمانے میں 200 درہم کا حساب لگایا جائے تو کتنے روپے بیٹھتے ہیں، وہ حساب لگانے کے بعد معلوم ہوگا۔ مہنگے لباس، چمکدار ریشم جیسا لباس پہن کر کے نکلتے تھے۔ اتنی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو دیا تھا۔ کیا ہوا، ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ملاقات ہو گئی۔ پہلی بار ہی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مصعب ابن عمیر کی۔ ملاقات ہونے کے بعد پھر تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت ان کے سامنے بیان کی ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہوتا رہا۔ 1 سال تک کسی کو نہیں بتلایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، والد کو بھی نہیں معلوم، والدہ کو بھی نہیں معلوم، گھر کے کسی افراد کو نہیں معلوم کہ مصعب ابن عمیر نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک بار کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بن طلحہ اس شخص نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے پاس میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا تو انہوں نے جا کر کے ان کے والدین سے جا کر کے شکایت کر دی کہ آپ کا جو بیٹا ہے مصعب ابن عمیر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اب بات کہاں تک پہنچی ہے، جب گھر پہنچے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے پوچھا کہ مصعب میں نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی شکایت سنی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، میں نے ان کے پاس میں نماز پڑھی ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کو ان کے پیر کو باندھ دیا گیا اور گھر کے ایک کمرے کے اندر، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ غلطی کیا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ صرف نبی سے تعلق، نبی کا کلمہ۔ کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ دیکھو اسلام سے کتنی نفرت تھی، نفرت کی انتہا دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو باندھ کر کے کمرے کے اندر، اندھیرے کمرے کے اندر باندھ کر کے ڈال دیا گیا اور کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا۔ وہ کیسی ماں تھی کہ اپنے بیٹے کی جو بھوکا رہنا ان کا برداشت کر رہی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر ہے، کئی دن ہو گئے، کب تک رہتے؟ ایک آزاد نوجوان قید خانے میں اپنے ہاتھ پیر کو بندھوا کر کے کب تک رہ سکتا تھا؟ آخر کار یہ ہوا کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کسی طریقے سے قید خانے سے نکل کر کے باہر نکل گئے، اور جب دیکھا کہ گھر کا حالات ٹھیک نہیں ہے، والدہ ناراض ہے، والد بھی ناراض ہے، انہوں نے میرے ساتھ میں یہ ظلم و ستم کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا بات گھر کے اندر نہیں بن سکتی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لیا، حبشہ چلے گئے۔ وہاں گئے، جانے کے بعد میں کچھ دنوں تک، کچھ عرصے تک حبشہ کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ جو جسم کے اوپر لباس تھا وہی لباس، جو کپڑا تھا وہی کپڑا، جو جوتے چپل تھے پیروں کے اندر وہی، اسی حالت میں کچھ عرصے کے بعد میں جب حبشہ سے واپس ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے والدین نے ان کو کپڑا پہنانا بند کر دیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کے اندر جو ہمارے نبی کی تعریف ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے مدینہ کے اندر بھی ایمان قبول کیا تھا۔ وہاں سے ایک گروہ نے یہ کہلا بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہو کہ ہمارے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجو جو ہمیں ایمان کی دعوت دے، جو ہمیں بتلائے کہ اسلام کیا ہے اور محمد کون ہے اور خدا کون ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کسی ایسے شخص کو بھیجو کہ جو یہاں پر آ کر کے کام کر سکے، دین کی تبلیغ کر سکے۔ تو اللہ کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا معلم بنا کر کے مدینہ بھیجا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو معلم اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا پہلا معلم ہے۔ جب مدینہ گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، دین کی باتیں دینی شروع کر دی، اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ سعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد میں جن لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، نرمی سے، خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے، نرم لہجے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ میں ان کے سامنے پیش آئے۔ انہوں نے اخلاق دیکھا، نرم لہجہ دیکھا، میٹھی زبان دیکھی، اسلام کی جو تعریف ہے، انہوں نے اسلام کی ساری باتیں ان کے سامنے جب بیان کی تو لوگ رفتہ رفتہ ایمان قبول کرتے چلے گئے۔ سعد ابن زرارہ کے گھر کے اندر انہوں نے اپنا رہنا سہنا کیا، وہیں پہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ رہنے لگے۔ جیسے جیسے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے، ابھی عام تو نہیں تھا کہ کسی بھی گھر کے اندر نماز پڑھی جائے یا پھر کسی بھی گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تو سعد ابن زرارہ کے گھر کے اندر
مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ یہاں پر آؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنی نمازیں یہاں ادا کرو۔ لوگ ایمان قبول کرتے چلے گئے تو ایک شخص جن کا نام سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے ساتھ میں ایک دوست تھے، حضرت اسعد یا حضرت اسعد کہیے یا اسعد بن حضیر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ دونوں دوست ہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ مدینے کے اندر لوگ جلدی جلدی ایمان قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے پتہ لگایا کہ ایسا کون سا شخص آیا ہوا ہے جو اس طریقے سے اسلام مدینے کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، چلتے چلتے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے، اس شخص نے ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو، جن کا جو ہے ایمان کمزور ہے، ان لوگوں کو اس شخص نے بھڑکا دیا ہے اور یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ ان کو یہاں سے، ہماری گلی سے، ہماری کوچوں سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے محلے سے ان کو نکالو، نہیں تو حالات بہت سنگین ہو جائیں گے۔ جب حالات بڑھتے چلے گئے، جب لڑائی کی نوبت آ جائے گی تو پھر اس کا رکنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شخص اپنے ساتھی سے کہتا ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے اور آ کر کے ان سے یہ بات کہی کہ بھئی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ یہاں پر اسلام کو پیش تو کر رہے ہو، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے آپ جو ہے ہمارے یہاں سے چلے جائیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ میرے پاس تو آؤ، تھوڑی گفتگو تو کرو، ہم سے بات چیت کرو، ہم آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس اٹھو بیٹھو، بات چیت کرو۔ بہت سے لوگ، کفاروں کی جماعت میں ایک ایسا شخص، تنہا شخص حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک بڑی جماعت ہے، وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام پھیلانا ہے، دوسروں کو اسلام کی شناخت کروانی ہے، پہچانوانا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایسا ایک کھمبے کی طرح، ایک پلر کی طرح وہاں پر کھڑا کر کے دکھایا کفاروں کی جماعت میں۔ جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بات کرنی شروع کی تو پھر یہ دونوں لوگ بھی ایمان قبول کر لیے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر یہ خود جو ہے قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں کے اندر آتے چلے گئے، نماز پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی گئی۔ بنو نجار کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ظلم و ستم کرنی شروع کی، انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی، لیکن اللہ کا دیوانہ، رسول اللہ کا دیوانہ، وہ کہاں سے ڈرنے والے تھے؟ ان کے پاس تو ایمان کی حقیقت آ چکی تھی۔ جب ایمان دل کے اندر بس جائے پھر اس کی قوت، اس کی طاقت الگ ہی ہوتی ہے، پھر ایک شخص کئی لوگوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے جسم کو، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ایمان لاتے چلے گئے۔ اس کے بعد میں جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور اپنی ساری باتیں، اپنی کہانی، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بھی کچھ لوگ آئے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے واقعہ سنایا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر بہت ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، یا پھر کسی ایسی
ایسے لوگوں کو، ایک پوری جماعت کو وہاں پر بھیجے تاکہ اسلام جو ہے صحیح باتیں جلدی جلدی سے پہنچ جائے اور لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مکہ کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں اپنی ساری باتیں بتلائی، اور بتلانے کے بعد میں بات چیت ہوتی رہی۔ ادھر والدہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا جو ہے مدینہ سے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ان کی والدہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مصعب سے جا کر کے کہو کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ میرے رہتے ہوئے میرے شہر کے اندر، میری موجودگی میں میرا بیٹا میرے شہر کے اندر کیسے داخل ہو گیا۔ اپنے والدین کا نافرمان وہ اولاد، نافرمانی کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی، ایک کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے سے کوئی نافرمان بن جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ والدہ کے پاس میں گئے، والدہ نے جو ان کو کہنا تھا برا بھلا انہوں نے کہا، اور بعد میں اپنی محبتیں بھی پیش کرنی شروع کی کہ بیٹا تم حبشہ گئے تھے، وہاں نہ جانے تمہارے ساتھ میں کیا سلوک انہوں نے کیا، پریشان ہوئے ہوگے، مدینہ گئے وہاں پریشان ہو گئے ہوگے۔ جب یہ باتیں کرنی شروع کر دی، والدہ نے کہا کہ تم ایسے ایمان کو کیوں قبول کرتے ہو جس سے تمہیں جو ہے پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، اپنی والدہ سے کہا کہ جس کلمے کو میں نے پڑھ لیا ہے اس کلمے کا تو انکار میں کسی بھی طور پر نہیں کر سکتا۔ اپنی والدہ کو ہی انہوں نے ایمان کی دعوت دینی شروع کر دی، لیکن والدہ تو ایسی تھی کہ وہ ایمان نہ لا سکی، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور والدہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم جب وہاں سے آئے تو تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، پہلے محمد سے جا کر کے ملاقات کی، یہ ہمت تمہاری کیسی ہو گئی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر آ گئے، انہوں نے بھی والدہ کے سامنے ایمان کی باتیں شروع کر دی اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ گھر سے ان کو نکال دیا گیا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے سے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر ایک لباس ہے اور ایک چادر اوڑھا ہوا ہے، اور اسی چادر کے اندر کئی سارے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک وقت تھا کہ کپڑوں کی کمی نہیں تھی، خوبصورتی کی کمی نہیں تھی، جسم کے اوپر کچھ جیسے سانپ کا جو چمڑا ہوتا ہے، دین کی محنت کرنے کی وجہ سے، تبلیغ اسلام کی وجہ سے ان کے جسم کے چمڑے بھی بدل گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کہا کہ یہی وہ مصعب ابن عمیر ہے جب مکہ کی گلیوں کے اندر بن کر کے سور کر کے نکلا کرتا تھا تو جس گلی سے گزرتا تھا گلی مہک جاتی تھی، خوشبودار ہو جاتی تھی، گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھا کرتے تھے۔ اور آج مصعب کا یہ عالم ہے کہ ایک چادر ہے جسم کے اوپر اور اس پر بھی کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال جب ایمان کی حقیقت کسی دل کے اندر بس جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ چلتی رہی، باتیں بتاتے رہے۔ ایک موقع آ گیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس میں۔ وہ موقع کیا تھا کہ کفاروں نے یہ اعلان کر دیا، مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم محمد الرسول اللہ سے جنگ کریں گے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اس سے پہلے تو جنگ بدر ہوا، جنگ بدر کے بعد میں جنگ احد ہوا ہے۔ جنگ احد کے اندر بڑے دلیری کے ساتھ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کفار کی لشکر سے مقابلہ کیا ہے، مشرکین مکہ سے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا تھا، اسلام کا جھنڈا دیا تھا، اور کہا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس جھنڈے کی حفاظت کرنا۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر گئے ہیں، وہاں سے کفاروں سے مقابلہ کیا ہے، لیکن جب تک قوت اور طاقت تھی مقابلہ کرتے رہے۔ اسی درمیان میں ایک کافر آتا ہے، مشرک آتا ہے، جس ہاتھ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا جھنڈا تھا، اسی ہاتھ کو انہوں نے کاٹ دیا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ کٹنے کو جا رہا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے دوسرا وار کیا اور دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس جھنڈے کو اپنی زندگی کے اندر نیچے گرنے کے لیے نہیں دیا۔ یہ ایمان کی حقیقت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن جھنڈا نیچے گرنے نہیں دیا، انہوں نے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہاں کہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کون کون شہید ہوئے، کون کون زخمی ہے، جاؤ زخمی اگر ہے تو ان کے لیے جو ہے دوائی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، علاج و معالجہ کا انتظام کیا جائے، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کی کفن دفن کی تیاری کی جائے۔ جب صحابہ نکلے ہیں دیکھنے کے لیے تو ایک طرف حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی گئی، صحابہ جو چادر انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، صحابہ نے چادر کے ذریعے سے ان کے چہرے کو ڈھکنے کی کوشش کی، پیر کھل جاتا تھا، اور پیروں کو ڈھکنے کی کوشش کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی کے پاس میں یہ بات پہنچائی کہ کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کے ذریعے سے ان کے سر کو ڈھک دو اور پیروں کے اوپر اذخر کے پتے ڈال دو۔ وہ اذخر کے پتے کے ذریعے سے ان کے پیروں کو ڈھکا گیا۔ یاد کرو، دیکھو وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، کس چیز کی کمی تھی، لیکن جب ایمان کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے جان کا بازی لگانا ان کے لیے تو آسان ہو گیا، لیکن ایمان کا سودا کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ گھاس بھی جس گھاس کے ذریعے سے ان کے پیروں کو ڈھکا گیا تھا، کل قیامت کے دن وہ گھاس کہے گا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ میں مصعب کا لباس بن گیا تھا، میں نے مصعب کے پیروں کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنے اندر ان کو چھپا لیا تھا۔